الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سلوک میں چلنے کے لیے سالکین کو ہدایات، آداب، رہنمائی اس واسطے کی جاتی ہے کہ کسی بھی راستے کا حق ادا کیے بغیر منزل تک پہنچنا مشکل ہے۔ طالب علم ہے، اگر آداب علم کی رعایت کے بغیر چلے گا تو علم حاصل نہیں ہوگا۔ والدین ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ چلے گا، اللہ کی رضامندی نہیں ملے گی۔ ایسے ہی سلوک ہے، شیخ کے آداب کی رعایت کے بغیر چلے گا تو پھر تربیت نہیں ہوگی۔ اس لیے آداب ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ ہم راستہ چلنے کے حق ادا کرتے ہوئے چل سکیں۔ ادب نمبر 40، ارشاد فرمایا، مرید کو چاہیے کہ اگر شیخ اس پر ناراض ہو تو فوراً اسے راضی کرنے کی کوشش کرے، اگرچہ اسے اپنے گناہ کا پتہ نہ چلے۔ کسی وجہ سے شیخ ناراض ہو جائیں، ناراضگی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ناراضگی یہ ہے کہ مرید اصولوں کے مطابق نہیں چل رہا ہے اور آداب بجا نہیں لا رہا ہے، تو اس میں ناراضگی حق بنتی ہے شیخ کا کہ بھئی آپ رابطہ کیے ہی ہیں، بیعت ہوئے ہی ہیں اس واسطے کہ چلیں گے اور نہیں چل رہے ہیں، اصول کی رعایت نہیں کر رہے ہیں، تو شیخ کے ذہن پر ایک بوجھ رہتا ہے کہ فلاں فلاں نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ ہم چلیں گے اور آپ ہماری رہبری کریں۔ اب اس کو ذہن میں رکھنا رہتا ہے کہ کون کون رہبری سے چلنے کا وعدہ کیا ہے، تو ان کے لیے ذہن میں رکھ کر ہدایات دینا، کون کہاں تک پہنچا ہے غور کرتے رہنا۔ بلا وجہ کہ کوئی چلنے تیار نہیں ہے اور شیخ محنت کر رہا ہے تو اس سے اس کی ذہنی الجھن بڑھ جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام پر کتنے موقعوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ صفیں سیدھی نہیں ہیں تو ناراضگی کا اظہار فرمایا، وضو صحیح نہیں بنائے، ایڑیاں سوکھی رہ گئیں، ناراضگی کا اظہار فرمایا، نماز میں خشوع خضوع یا آداب نہیں ہے، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ مختلف موقعوں پر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تربیت کی خاطر۔ ایک ناراضگی شیخ کی وہ ہوتی ہے جو بطور امتحان کے ہوتی ہے کہ مرید جب چلنے لگ جائے تو اب وہ آزمانے کے لیے بھی ناراض ہوتا ہے کہ کتنی اس کے اندر اطاعت اور تواضع والی کیفیت ہے۔ جیسے کہ بعض مرتبہ میاں بیوی ہیں، کبھی کبھار جان بوجھ کر شوہر یا بیوی ایک دوسرے کو اگنور کرتے ہیں اور پھر دیکھتے رہتے ہیں کہ مجھے منائے گا کہ نہیں منائے گا، مجھے کھانے کے لیے بولے گا کہ نہیں بولے گا، مجھے ساتھ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا۔ اور جب شوہر توجہ نہیں دیتا ہے تو پھر وہ اپنی ناراضگی کے مقصد کا اظہار کرتی ہے، میں صبح سے نہیں کھائی، ناراض ہوں، تو آپ کھانے کے لیے بھی نہیں بولے، فلاں کے لیے بھی نہیں بولے۔ تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے بھی بعض مرتبہ ناراضگی رہتی ہے۔ اب مرید وہ اگر کم عقل ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی بات بات پہ ناراض ہو جاتے، ہر تھوڑی بات پہ ناراض ہو جاتے، کہاں لگا لے کے رکھے، چھوڑو کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر کہ ایسا مژدہ مل جائے، خوشخبری مل جائے کہ میں ایسا راضی ہو گیا آپ سے کہ اب اس کے بعد کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ جیسے جنتی کو جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ویسے راضی رہنے والا شیخ تلاش کر لیں، اور یہ مرنے تک تو ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری بات سمجھنے کی اس ادب کے تحت میں یہ ہے کہ شیخ مجھ سے کیوں ناراض ہے، اس کی وجہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجوہات معلوم کرنا دراصل یہ دکھانا ہے کہ میں
راضی ناراض ہونے کا آپ کو کیا حق بنتا ہے؟ وجہ تو بتاؤ پہلے، پھر آپ ناراض ہو۔ تو گویا کہ شیخ کو بڑا بنایا ہی نہیں ہے۔ وجہ کس کو بتانا ہے؟ ہر چھوٹے کو وجہ بتاتے تھوڑی پھریں گے۔ اس میں مرید کی تواضع کتنی ہے اور تکبر کتنا ہے، یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ناراضگی ہو کسی وجہ سے تو وجہ معلوم کرنے سے زیادہ پہلے شیخ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے بھی بات آئی، آپ علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تورات کے اوراق پڑھنے پر ناراض ہو گئے، تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں، میں آسمانی کتاب کے اوراق ہی تو پڑھ رہا ہوں، اس میں کیا غلطی ہے، ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ فوراً رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، اور اوراق بند کر دیے۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے آداب چلنے والوں کے لیے، جس میں بندہ مزاج سمجھ جائے کہ بھئی یہ ناراضگی کا مرحلہ ہے، اس موقع پر کم از کم خاموش تو رہیں، کم از کم معافی کے جملے تو بولیں۔ چونکہ فیض آنے کا ذریعہ ہوتا ہے شیخ، ہر ایک کے لیے، ہم سب کے لیے ہمارے شیخ ذریعہ ہوتے ہیں فیض حاصل ہونے کا۔ اب جب ذریعے اور واسطے کو ہی خراب کر لیا تو فیض کہاں سے آئے گا؟ ادب نمبر 41، مرید کو چاہیے کہ شیخ کی نیند کو اپنی عبادت سے افضل سمجھے۔ یہ ایک جزئی مسئلہ ہے، باقی مرید اپنے آپ کو کبھی شیخ کے برابر نہیں سمجھنا۔ مقصد یہ ہے میرا علم شیخ کے علم سے بہتر ہے، میری تجوید شیخ کی تجوید سے بہتر ہے، میری قرات شیخ کی قرات سے بہتر ہے، میرا لحن شیخ کے لحن سے بہتر ہے، میرا خاندان شیخ کے خاندان سے بہتر ہے، میرے کپڑے، میرا موبائل، میرا فلاں سامان، میری گاڑی شیخ کے فلاں چیز سے بہتر ہے۔ یہ سب بے وقوفی ہے۔ جب اتنے ساری بہتر چیزیں ہیں تو آئے کیوں پھر؟ کیوں بیٹھے ہوئے پھر؟ یہ بہتر کیا ہیں، بہتر نہیں ہیں، یہ کمپٹیشن کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے حکمران بادشاہ کیوں بوریا نشیں بزرگوں کی جوتیوں میں آ کے بیٹھتے تھے؟ ان کو خیال نہیں آیا کہ میرے پاس سلطنت ہے، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس وزیر ہیں، فوج ہیں، ان کے پاس تو کھانے کو کھانا بھی نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس ان کے پاس جو دولت ہے وہ ہماری پوری سلطنت کے ہماری پوری سلطنت اس کے مقابلے میں جوتیوں کی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو میں کیا تقابل کرتا پھروں گا شیخ کے اعمال سے، شیخ کی حیثیت سے؟ اس واسطے ہمیشہ سوچے کہ میرے ہر کام سے شیخ کا کام بہتر ہے۔ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ میری عبادت سے شیخ کی نیند بہتر ہے، چونکہ اس میں بولنا یہ ہے کہ بھئی آپ کتنی عبادت کریں گے اور شیخ کتنی عبادت کر رہا ہے کیا معلوم؟ آپ کتنے خلوص سے کریں گے، شیخ کتنے خلوص سے کر رہا ہے کیا معلوم؟ تو کیفیات کا فرق ہوتا ہے۔ اسے فقہا نے سمجھایا، اگر کوئی آدمی شب معراج میں، شب برات میں، شب قدر میں 200 رکعت نفل نماز پڑھے، 500 رکعت نفل نماز پڑھے، تو کیا اس کی شب قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب قدر سے افضل ہو جائے گی؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 رکعت پڑھے نہیں شب قدر میں کسی موقع پر، کوئی صحابی پڑھے نہیں کسی موقع پر، تو یہ 500 رکعت پڑھنے والا کیا صحابہ اکرام کی شب قدر سے افضل والا ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام کو جو شب قدر ملی ہے، چاہے انہوں نے 2 ہی رکعت پڑھے ہوں اور ہم جیسے لوگ چاہے 500 رکعت پڑھے ہوں، پھر بھی صحابہ اکرام کی شب قدر کی 2 رکعت کے برابر ہم نہیں ہو سکتے۔ فرق مراتب ہے۔ اسی لحاظ سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں اپنے شیخ کے برابر نہیں ہو سکتا ہوں۔ اور یہ برابری یا افضلیت کا تصور دراصل تکبر کی وجہ سے آتا ہے، کہیں نہ کہیں اپنے کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہ اپنے کو بہتر سمجھنا ہی وہ انا ہے، وہ کبر ہے جو اندر بسا ہوا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو اپنے کو بہتر سمجھ رہا ہے وہ ایک بڑے مرض میں مبتلا ہے دل کے،
قلبی امراض میں سے ایک حرام مرض میں مبتلا ہے، اس مرض کے ساتھ وہ شیخ سے اپنے کو افضل سمجھے تو کیا حاصل، اور شیخ اس مرض سے خالی ہے، اس بیماری سے خالی ہے۔ ارشاد نمبر 42 فرمایا، مرید کو چاہیے کہ شیخ کی بیوی کو اپنی والدہ کا درجہ دے، وازواجہ امہاتہم، اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یہ اس کی دلیل ہے۔ اس ازواجہ یعنی آپ علیہ السلام کی بیویاں، امہاتہم صحابہ کی، مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو جیسے آپ علیہ السلام صحابہ کے حق میں نبی ہیں، ویسے ہی صحابہ کے حق میں شیخ اور مرشد بھی ہیں، اور صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مرید ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شیخ کی گھر والی کو مرید کے حق میں ازواجہ امہاتہم کہہ کر ماں کا درجہ دیا ہے۔ تو ایسے ہی مرید کو چاہیے کہ شیخ کی گھر والی کو والدہ کا درجہ دے۔ تو اس میں ادب احترام باقی رہتا ہے۔ اتنا تو ہے کہ بھئی شیخ بہر صورت اپنے سے بہتر ہے، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نساء النبی اضافت کے ساتھ، نبی کی بیویاں، جب یہ اضافت مل گئی تو اللہ نے فرمایا لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح اب نہیں ہو آپ کا درجہ بڑھ گیا۔ ایسے ہی جب شیخ سے نسبت جڑ گئی اس خاتون کی، تو اس خاتون کا بھی درجہ بڑھ جاتا ہے، اور درجہ بڑھ کر کہاں تک جا رہا ہے، بس اپنی ماں کے برابر۔ جیسے میں اپنی ماں کی عزت اور احترام کرتا ہوں، شیخ کی گھر والی کی بھی عزت و احترام ایسے ہی کروں۔ اس میں فساد ذہن سے بھی آدمی پاک رہتا ہے، ورنہ جتنا قریب ہوتے جاتا ہے شیخ کے، میں اپنے شیخ صاحب سے بہت بے تکلف ہوں، گھر آنا جانا رہتا، حضرت فیملی کے ساتھ آتے، جب بلاؤ آ جاتے، حضرت کی فیملی کے ساتھ آ جاتے، ہم اپنی فیملی کے ساتھ جاتے، حضرت کی گھر والی سے ہمارے گھر والوں کا بہت کلوز ہے، وہ گھر والی یہ بولے وہ بولے، آدمی ہوتے ہوتے بے احترامی پہ آ جاتا۔ اس واسطے پہلے ہی بند لگا دی گئی کہ ماں کے ساتھ جو لمٹ حد رکھتے ہو وہی حد کے ساتھ چلو۔ ارشاد نمبر 43، مرید کو چاہیے کہ شیخ کو اپنی طرف چل کر آنے کی تکلیف نہ دے۔ سید علی مرزعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حج سے واپس آیا تو چاہا کہ شیخ میرے پاس تشریف لا کر مبارکبادی دیں۔ جب ایسا نہ ہوا تو وہ شیخ سے بدظن ہو گیا، تو ہوا یہ کہ موت سے پہلے پہلے اس کے تمام کمالات اللہ نے سلب کر لیے۔ ایک بار توفیق ہو گئی یا 100 بار بھی توفیق ہو جائے بیت اللہ جا کے آنے کی، یا ایک شادی کے بجائے 4 شادیاں کر لیے، ایک گھر کے بجائے 10 گھر بنا لیے، اور اپنی بلڈنگیں بنا لیے، پراپرٹی بنا لیے، اور شیخ صاحب کو آ کے سنا رہے ہیں الحمدللہ یہ ہو گیا، الحمدللہ وہ ہو گیا۔ تو اب شیخ صاحب کبھی ہماری نہ دکان پر آئے، نہ فیکٹری پہ آئے، نہ کمپنی پہ آئے، نہ فلاں گھر پہ آئے، کبھی تو بھی اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور میں خانقاہ کے اخراجات میں تعاون بھی کر رہا ہوں، فلاں بھی ہے، مجھے مبارکبادی تو دینا چاہیے۔ یہ تصور ہی نہ رہے، ہو سکتا ہے شیخ کے جوتیوں کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ یہ سب دے رہا ہو، تو شیخ کی نظر میں یہ سارا جو کچھ بھی آپ کو پہاڑ دکھ رہا ہے وہ ان کی نظر میں جوتیوں کے برابر ہے۔ اب آپ نے کسی دن جوتیاں خرید لیں تو پھر شیخ صاحب تھوڑی بہت مبارک ہو آپ نے جوتے خریدے ہیں، تو جیسے ان جوتوں کے خریدنے پر مبارکبادی دینا ایک تعجب اور افسوس کی بات رہے گی کہ جوتے خریدنے پر بھی کوئی مبارکبادی دیتے ہیں، تو ان بزرگوں کی نظر میں یہ ساری دھن دولت جوتیوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو جب ان کے نزدیک جوتیوں کی حیثیت ہے تو وہ کیا مبارکبادی دیتے پھریں گے ہر جوتے خریدنے والے کو، مبارک ہو آپ نے جوتے خریدے، مبارک ہو آپ نے چپل خریدے۔ تو سید علی مرزعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حج سے واپس آیا اور سوچا کہ شیخ مجھے حج سے واپس آنے پر مل کر مبارکبادی دیں گے، اور شیخ یہ جانتے تھے، نہیں ہوا تو بدظن ہو گیا۔ اور بدگمانی جیسے اس سے پہلے بھی بات آئی، 3 باتیں ایسی ہیں جو فیض کو روک دیتی ہیں، ترقی اب مشکل ہے۔ ایک بے ادبی، دوسری بدگمانی،
تیسری چیز ہے بد کلامی، بے ادب ہو جانا، بدظن ہو جانا۔ یہ بنیادی طور پر اتنی بڑی بات ہے کہ بندے کے لیے فیض کا آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو موت سے پہلے پہلے سارے کمالات چھین لیے گئے۔ یہ ان حضرات کا مقام مرتبہ بڑا تھا تو اللہ نے دکھا دیا، اور دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دے دی۔ یعنی اس مرید کے کمالات کا سلب ہو جانا دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ سزا دے دی۔ یہ بھی اللہ کا ایک بڑا احسان ہے تاکہ آخرت میں یہ پکڑا نہ جائے اور جو کچھ بھی کر کے آیا ہے وہاں اسے سلامت ملے۔ اگر یہاں نہ چھینا جاتا وہاں چھینا جاتا تو بہت مسئلہ ہوتا تھا۔ ارشاد نمبر 44، مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کی اولاد اور عیال کی ضروریات کو ہر چیز پر مقدم رکھے۔ اگر اپنا تمام مال بھی خرچ کرنا پڑے تو یہ گمان کرے کہ میں نے شیخ کے سکھائے ہوئے ایک ادب کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ سید ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت سید محمد حنفی پر 30,000 دینار خرچ کیے۔ لوگوں نے ملامت کی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ساری دنیا کے خزانے بھی اپنے شیخ پر نچھاور کر دوں تو بھی وہ اس ایک ادب کی قیمت نہیں رکھتے جو میں نے اپنے شیخ سے سیکھا ہے۔ یعنی شیخ جیسے ہماری آخرت کی اور اخلاق کی تربیت کر رہا ہے، ویسے شیخ کی دنیاوی ضروریات میں آدمی حصہ لینے کی کوشش کرے۔ یہ مرید کے لیے آداب ہیں، ہر مرید ویسا نکلتا نہیں ہے، اور ہر مرید کے اس طرح کی خدمات کو قبول کرنے کا شیخ ذمہ دار اور ضامن بھی نہیں ہے۔ بھئی آپ ہی تو آداب میں بتائے کہ اپنے مال کو آپ پر ترجیح دینا ہے تو ہم خرچ کرنے کے لیے آئے ہیں، اب لینا پڑے گا، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز کا ہے کہ ناجائز کا ہے۔ ایسا شیخ بھی مکلف نہیں ہے کہ جو لا کے دے رہے ہیں قبول کر لیں، جب لا کے دے رہے ہیں قبول کر لیں، پوچھ کے لا کے دے، بغیر پوچھے لا کے دے قبول کر لیں۔ وہ ڈھونگی بابا ہوتے ہیں جو جیب گرم کرنے اور بٹورنے کے لیے ہی اپنی نظریں مریدوں کے جیبوں پہ لگا کے رکھتے ہیں۔ مشائخ کے لیے ہدایات الگ ہیں، مریدوں کے لیے ہدایات الگ ہیں۔ جیسے شریعت میں اس کا لحاظ ہے کہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے کہ اگر بھیک مانگنے والا گھوڑے پر سوار ہو کر آ کے بھی بھیک مانگے تو بھی اسے دے دو۔ تو مالداروں کو ہدایت سخاوت کی ہے، اور غریبوں کو ہدایت کیا ہے؟ اگر تم نے دست سوال دراز کیا تو اللہ فقیری کا ایسا دروازہ کھول دیں گے کہ پھر کبھی بند نہیں ہوگا۔ اس لیے کبھی دوسروں کے سامنے سوال مت کرو۔ تو غریبوں کا دین یہ ہے کہ سوال نہ کرنا، مالداروں کا دین یہ ہے کہ سوال خالی نہ کرنا۔ تو دونوں کو ان کا دین دیا تو اعتدال ہے۔ ایسے مریدوں کا دین اور ادب یہ ہے کہ اپنے مال کو شیخ پہ خرچ کرنا۔ شیخ کا دین یہ ہے کہ مرید کے مال پر نظر نہ رکھنا۔ یہ دونوں کا ادب ہے۔ ہر آدمی اپنے ادب کا لحاظ رکھے گا تو اعتدال رہے گا۔ ارشاد نمبر 45، اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 10 واقعات ہیں ہدیہ قبول کرنے کے سلسلے میں۔ کس کا ہدیہ؟ حضرت تھانوی کے یہاں تو یہ تھا بھئی کیا لانا، ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں، تو کیا دینا چاہ رہے ہو، کتنے کا دینا چاہ رہے ہو۔ بعض مرتبہ آنے والے دیہاتیوں کو شرط لگا دیتے تھے کہ میں آپ کو ایک گلاب جامن دینا چاہ رہا ہوں یا میٹھا دینا چاہ رہا ہوں، اور اس طرح کے صاف بتایا کرتے تھے دیہاتی لوگ۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت، ایک بار ایک دیہاتی نے پوچھا بھئی کیا دینا چاہ رہے ہدیہ؟ تو اس نے کوئی میٹھے کا نام لیا کہ بھئی ایک گلاب جامن یا کوئی بھی اس طرح کا۔ تو حضرت نے کہا بس 2 ہی قبول کروں گا، اس سے زیادہ قبول نہیں کروں۔ اب گلاب جامن ہوتا کتنا ہے، اتنا سا ہوتا ہے، تو اب وہ حضرت نے فرمایا 2 ہی قبول کروں گا۔ تو اس کا ارادہ تھا کہ بنا کے ٹیفن میں اچھے خاصے لے کے آئیں، تو حضرت نے 2 کی قید لگا دی، تو اس نے 1 گلاب جامن 1 ٹیفن کے برابر بنایا اور 2 ٹیفن بھر کے لائے اور کہا 2 ہی گلاب جامن ہیں۔ تو حضرت کے ملفوظات میں ہے
یہ پہلا دیہاتی ہے جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تو اتنا ان کے پاس قید رہتی تھی کہ کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے۔ اب یہاں مرید یہ سمجھتا ہے بھئی جو لا کے دو، جب لا کے دو، لے لیتے، قبول کر لیتے، اگر واپس کر دیں تو ناراض ہو جائے۔ بلکہ مشائخ کو بھی چاہیے کہ ہر مرید کا قبول نہ کریں، واپس کرنا چاہیے، تاکہ مریدوں کو بھی احساس رہے کہ شیخ کی نظر ہمارے جیب پہ نہیں ہے، اور جب کبھی ہم شیخ صاحب کو ہدیہ دے دیں، ہماری کوتاہی، ہماری بے اصولی، ہماری غیر حاضری، ان سب پر اب ڈانٹیں گے نہیں۔ مدرسہ تھوڑی ہے کہ ایک سلیبس مکمل کر کے سند دے کے بھگا دیا جائے، تربیت ہے یہ۔ ہدیوں کی وجہ سے، ہدیے تحفوں کی وجہ سے چھوڑی نہیں جائے گی، ورنہ وہ شیخ خائن ہے جو اس طرح نظر رکھے اور پھر تربیت میں غفلت برتے۔ مرید کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے شیخ کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر نہ دیکھے، ہمیشہ گھور کے دیکھتے بیٹھے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے نظریں جھکائے رکھے، البتہ کبھی کبھی چہرے کو دیکھنے کی لذت لیتا رہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس شیخ نے اپنے شیخ کے چہرے پر ہمیشہ نظر رکھی تو اس نے اپنی گردن سے حیا کا پٹا نکال دیا۔ شیخ علی مرزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر مرید صاحب استقامت ہو اور شیخ کے چہرے کی طرف اکثر نگاہ رکھنے میں اہانت لازم نہ آئے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہے۔ دو الگ الگ ہدایتیں دی ہیں، اور ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے صحابہ اکرام کے بارے میں کہ صحابہ اکرام سے جب پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ کیسے تھا، تو کئی صحابہ وہ تھے جو چہرے انور کا عکس ذکر نہیں کر سکے۔ بھئی ہم نہیں دیکھے اللہ کے نبی کو، غور سے دیکھے ہی نہیں، اتنا روب تھا، اتنی نورانیت تھی، ایسی جاذبیت تھی، ہم دیکھ ہی نہیں سکے آپ علیہ السلام کے چہرے کو۔ اس واسطے کئی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کو ذکر نہیں کر سکے، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی ناک کیسی تھی، دندان مبارک کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے، ابرو کیسے تھے، سب ذکر کیے۔ وہ تھے جو استقامت والے تھے، اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، جنہیں شیخ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد شیخ کے چہرے میں کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے شیخ کے چہرے میں کہیں پر کوئی کالا نشان ہے، کوئی دھبا ہے، کوئی پھرپھری ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، تو اب آدمی شیخ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ پورے چہرے میں اس ایک نشان کو دیکھ رہا ہے، اس ایک عیب کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر حسن کا تقابل تھوڑی ہے، مرید کے اور شیخ کے حسن کا تقابل کوئی کمپٹیشن ہے، کون مس ورلڈ ہے، کون فلاں ہے، یہ دیکھے جانے کے لیے تو آدمی اس طرح کے نظر سے بھی فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس واسطے یہ ہدایت دی گئی کہ اس طرح گھور کے نہ دیکھے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض مرتبہ اس سے شیخ کو حرج ہوتا ہے، تکدر ہو جاتا ہے، اور ان کے یکسوئی میں خلل بھی پڑ جاتا ہے۔ مشہور ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک بندہ آ کے سامنے نماز میں، حضرت تھانوی نماز میں، اور سامنے آ کے بیٹھ کے حضرت تھانوی کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے چہرے کو، چہرہ ٹکٹکی باندھے۔ حضرت تھانوی نے نماز ختم کی، بھائی پوچھا کوئی بات ہے؟ آپ سے ملاقات تھی، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو سوچا خلل نہ ڈالوں، اس لیے ایسے ہی بیٹھ گیا۔ تو حضرت تھانوی نے پوچھا اور کیا چاہ رہے ہو؟ خلل تو ڈال ہی دیا، آ کے سامنے بیٹھ گئے، چہرے کو گھور کے دیکھ رہے ہو، اگر خلل ڈالنا نہ ہوتا تو پیچھے بیٹھتے تھے، یہاں آ کے بیٹھے گھور کے دیکھ رہے ہو تو اس سے خلل ہوگا ہی ہمارے کو، تو تمہاری وجہ سے نماز مختصر کرنا پڑا۔ اگر خلل ڈالنا ہی نہ تھا تو پھر پیچھے ہی بیٹھے رہتے، ہم اپنے حساب سے نماز مکمل کر کے آتے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب مجلس میں ایسے بیٹھے جیسا کہ حضرت تھانوی سے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، جیسے تھوڑا آگے کو جھکا ہوا، تھوڑا ہاتھ کا اشارہ، تھوڑا لب ہلانے کی طرح۔ تو حضرت تھانوی نے پوچھا کچھ بولنا ہے؟ نہیں کچھ بولنا نہیں ہے۔ تو صورت ایسی کیوں بنائے ہو کہ بولنا چاہ رہے ہو؟ تو سادی صورت رکھو۔ بعض مرتبہ شکل سے لگتا ہے کہ بولنا چاہ رہا ہے اور تم بول رہے کہ نہیں بولنا ہے کچھ بھی، تو حیت بھی ایسی رکھنا کہ جس سے شیخ کو خلل نہ ہو۔ ارشاد نمبر 46، سید علی مرزائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر کسی وظیفے یا ہنر میں مشغول نہ ہو۔ انگلی دے دینا الگ چیز ہے،
انگلی پکڑ لینا الگ چیز ہے کہ بھئی فلاں کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں، یہ بہت چھوٹی بات ہے، فلاں کی انگلی پکڑ کے چلنا۔ سلوک وہ راستہ ہے جس میں گردن دے دینا رہتا ہے کہ فلاں کے حوالے ہم نے گردن دے دی ہے، اب وہ جیسا کہیں ویسا ہوگا۔ تو اگر کوئی مرید یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنے شیخ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو اور انگلی پکڑ کے چل رہا ہوں، تو ابھی وہ بہت لو کوالٹی میں چل رہا ہے۔ میں نے اپنے شیخ کے حوالے اپنی گردن کر دی ہے، اب وہ چاہے مجھے کاٹیں یا مجھے غلام بنا کر کسی کے حوالے کر دیں۔ تو اس درجے کا اطاعت والا معاملہ ہونا رہتا ہے۔ تو اگر بغیر جب شیخ کی طرف سے ہی وظیفہ دیا گیا کہ صبح شام اتنے مرتبہ یہ پڑھو، یہ تلاوت کرو، یہ مراقبہ کرو، پھر بول رہا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے پاس گیا تھا، وہ یہ وظیفہ دیے ہیں، فلاں کتاب میں لکھا ہے یہ پڑھوں کیا، اور میں اللہ کے راستے میں گیا تھا وہاں پر یہ سنا یہ کروں کیا، سب بند کرنا پڑے گا جب کسی کے تابع ہو جائیں۔ اور یہ کوئی جمود اور تنگ نظری بھی نہیں ہے۔ دسیوں ڈاکٹروں ایسے ہیں جو بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں میری دوائی استعمال کر رہے ہیں تو پھر کوئی دوسری دوائی نہیں کھانا آپ، تبھی یہ اثر دکھائے گی۔ تو اب کوئی تھوڑی بولے گا نادان قسم کا ڈاکٹر ہے، حسد ہے اس کو، جلن ہے اس کو، دوسرے ڈاکٹروں کی دوائیاں کھانے نہیں دیتا، اپنی دوائی چلانا چاہ رہا ہے۔ تم دوائی کھاؤ نہیں کھاؤ ایسے ہی مر جاؤ، اس کو کیا لینا دینا؟ ایسے ہزاروں پیشنٹ آئیں گے اس کے پاس، وہ تمہاری بھلائی کے لیے بول رہا ہے کہ وہ اس دوائی کے ساتھ یہ سیٹ نہیں ہوتی، یہ جمتی نہیں ہے۔ ایسے ہی شیخ جب کوئی وظیفہ دے دے تو اس کے ساتھ دوسرے وظیفے نہیں جپنا چاہیے۔ اور ایسے ہی شیخ کے علم میں لائے بغیر نئے نئے کام شروع نہیں کرنا چاہیے۔ فلاں تجارت شروع کر لی، فلاں بزنس شروع کر لیا، فلاں جگہ ملازمت شروع کر لی۔ بہت سے بندے آج کل یوٹیوب پر ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنے کو بھی سمجھ رہے ہیں بڑا کمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے، اور اسے خوش ہوتے ہیں کہ اتنے لائکرز آ رہے ہیں، اتنے ویورز آ رہے ہیں، اتنے فلاں ڈبل کلک کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ سب نادانی اور بیوقوفی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ترقی پانے اور کمانے کو سمجھنا۔ ارشاد نمبر 47، مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کی طرف پاؤں نہ پھیلائے، شیخ زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، رات ہو یا دن ہو، ہر وقت حالت غیبت و حضور میں شیخ کے ادب کی رعایت کرے۔ یہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مشہور ہے۔ کئی بزرگوں نے یہ ادب کیا ہے کہ شیخ کی طرف پیر نہ پھیلانا۔ آداب میں سے ہر کوئی جانتا ہے، اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں پر صرف ایک جز ذکر کیا گیا کہ پیر نہ پھیلاؤ، ورنہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسی حرکت نہ کرو جس سے شیخ سے بے رخی ظاہر ہو۔ شیخ صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ہم ادھر دوسری طرف حلقہ لگا کے بیٹھے ہیں، یعنی ہم چھوٹے شیخ بن گئے اور ہم اپنے ایک مریدوں کا حلقہ بنا لے کے بیٹھے ہیں۔ ادھر شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں بیٹھے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ جب شیخ مجلس میں موجود ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی مجلس میں متوجہ ہونا چاہیے، اعراض کرنے والا کام نہیں ہونا۔ ایسے ہی شیخ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، اور شیخ صاحب کا وہاں بیان چل رہا ہے۔ ہم تھوڑی تھوڑی دیر کو دیکھ لیں گے اور اپنی نگاہوں سے شیخ کو مطمئن کر دیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، آپ چلتے رہیں، آپ بے چین نہ ہوں، ہم مجلس میں موجود ہیں، آپ کے بیان کی ہم ہمت افزائی کر رہے ہیں، آپ بولتے رہیں۔ اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نیچے جھک کر واٹس ایپ میں یہ میسج دیکھے، وہ چیٹنگ کرے، وہ فلاں کرے، پھر 1-2 منٹ کے بعد چہرہ اٹھا کے دیکھے۔ یہ بے ادبی والی حرکت ہے، اس سے فیض حاصل نہیں ہوگا۔ کس کے لیے بیان ہو رہا ہے، کس کے لیے آداب ہو رہے ہیں؟ تو آدمی سوچنا چاہیے کہ میں پیچھے بیٹھ کر اگر اس طرح کی حرکتیں کروں گا تو محروم کون رہے گا؟ ان آداب کو یا ان ہدایات کو سننے اور سمجھنے سے محروم کون رہے گا؟ تو کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا جس سے اعراض والی کیفیت لازم آئے۔ ارشاد نمبر 48، مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کی صریحاً یا اشارتاً اجازت کے بغیر اس زمانے کے کسی بھی بزرگ کی زیارت نہ کرے، اگرچہ وہ بزرگ اس کے شیخ کے بڑے دوستوں میں سے ہوں۔ اس سے دل جمعی میں انتشار کا اندیشہ ہے۔ یہ ایک درگیر محکم گیر کی طرح ہے۔ اگر اسے اور اچھی طرح سمجھایا جائے، بھائی شادی ہو گئی ہے آپ کی، آپ نے قبول کیا، بول دیا ہے، اب آپ نے رشتہ جوڑ لیا بیعت کے ذریعے سے،
اب چاہے اپنے شیخ سے بھی بڑے بڑے شیخ نظر آتے ہوں تو بھی ان کی مجلس میں جانے کے لیے شیخ کی اجازت سے ہی جانا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی اگر اجازت نہیں لے گا تو ہوگا یہ کہ بھئی ہم فلاں جگہ فلاں بزرگ سے ملنے گئے، وہ بہت اچھا سمجھا اس سلوک کو، ایسا خیال ہو رہا ہے کہ ان کے پاس ایک دو چار مجلسیں بیٹھ کے دیکھیں گے تاکہ یہاں بیعت ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد اور ایک کوئی نئے بزرگ آئے، ان کی مجلس میں گئے، وہاں سنا، ان کی بات بھی تھوڑا دل کو لگی میرے کو، وہاں بھی اچھا دکھ رہا ہے، سوچ رہا ہوں وہاں بھی بیعت ہو جاؤں۔ تو ایسا ہوتے ہوتے کہیں کا نہیں رہے گا وہ، اس واسطے کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی اللہ نے رکھی ہے۔ اب ایسا ہو گیا کہ بھئی آپ نے قبول کیا بول کر عقد میں آ گئے، پھر اس کے بعد آپ کو لگا کہ بھئی یہ میرا شوہر تو ہے فی الحال، لیکن وہاں راستے میں فلاں آفس کمپنی میں ایک مرد کو دیکھی تھی، تھوڑا نئے کوالٹی کا لگ رہا تھا وہ، اس کے اندر کچھ اور ویرائٹیز موجود تھے، تو سوچ رہی ہوں اس کو بھی کیا میں اپنا شوہر بنا سکتی ہوں۔ ابھی بنا ہی نہیں ہوں لیکن سوچ رہی ہوں، ایسا ہی خیال آ رہا ہے دل میں۔ تو جیسے یہ خیال اس عورت کی بے حیائی شمار ہوگی، ایسے ہی اس مرید کی آوارگی شمار ہوگی کہ کسی بھی شیخ کی مجلس میں جا کر وہاں اس طرح کے خیالات پیدا کر لینا۔ تو اب یہ شخص کہیں پر بھی تربیت کے لیے نہیں ٹکے گا، تربیت کے لیے نہیں ٹکے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جو بچہ جس ماں کی کوکھ سے پیدا ہو گیا، چاہے وہ ماں کالی کلوٹی ہو، غریب ہو، بھنگن ہو، وہ کپڑے دھونے والی دھوبن ہو، دودھ پلائے گی تو اس کی ماں ہی پلائے گی۔ اب وہ بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ میری ماں تو بھنگن ہے، دھوبن ہے، میں ایک نئی ماں تلاش کرتا ہوں جو گوری ہو، مالدار ہو، اچھی ہو اور بالکل ویل سیٹل ہو۔ اب وہ ماں کی تلاش میں نکلا ہے۔ تو آپ بتائیں کوئی عورت ہے جو اسے اپنا بیٹا بنانے کے لیے تیار ہو اور اپنا سینہ پیش کر کے اسے دودھ پلانے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ ہونے والی بات نہیں ہے۔ جس نے جنم دیا وہی پلائے گی۔ ایسے ہی جہاں ہم بیعت ہو کے جڑ گئے وہی ہمارے لیے ماں کی حیثیت رکھتے ہیں، وہی ہمیں فیض کا ذریعہ ہوں گے۔ نئی مائیں تلاش کریں گے تو ایک خطرہ بھی دودھ کا ملنے والا نہیں ہے، کہیں سے بھی رضاعت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے دوسرے بزرگوں کے ہاں جانے سے منع کیا جاتا مبتدی مرید کو، کہ ابھی شروعات میں ہو، کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو سننا ہے یہاں سنو، جو پڑھنا ہے ادھر بزرگوں کی، حضرت شیخ صاحب کی کتابیں پڑھو۔ اس لیے کہ جب آدمی کے اندر یکسوئی آ گئی کہ مجھے یہاں چلنا ہے، یہیں سے جینا مرنا ہے، تو پھر آدمی دروازے نہیں بدلے گا، در نہیں بدلے گا۔ تو صریحاً یا اشارتاً اجازت کے بغیر اس زمانے کے کسی بھی بزرگ کی زیارت نہ کرے۔ اگر شیخ منع کر دے تو بالکل، اب وہاں یہ نہیں سوچنا ہمارے شیخ کو دوسروں سے نہیں جمتا، ہمارے شیخ صاحب دوسروں سے جلتے، شیخ ہو کے بھی ان کی نہیں بنتی، اس واسطے یہاں مت جاؤ بولتے، وہاں مت جاؤ بولتے۔ ارے ادھر ادھر جانے سے منع کرنا مرید کی حفاظت کے واسطے ہے کہ تم بکھر جاؤ گے، تم کنفیوز ہو جاؤ گے کہ آخر میں کس کو اپنا شیخ بنا کے چلنا، کسی کو بھی نہیں بنا سکو گے۔ پھر اس کے بعد 4 جگہ مشائخ کو دیکھ لینے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اب 4 تصویریں سامنے رہتی، اب آدمی کنفیوز رہتا، یہ شیخ کے پاس یہ اچھی بات دکھی، ان کے پاس یہ اچھا دکھا، لیکن ان کے پاس وہ نہیں ہے، وہ ایک یہاں ہو جاتا تو میں ان کو شیخ بنا لیتا تھا۔ پھر دوسرا دیکھے گا وہاں ایک اور ویرائٹیز اچھا ہے ان کے پاس، ان کے پاس یہ ایک چیز آ جاتی تو بس یہ چھوڑتا نہیں تھا میں ان کو۔ تو ہوتے ہوتے یہ ہوگا کہ کسی کو نہیں پکڑے گا، اب ان 4 کے علاوہ کسی اور کو تلاش کرے گا۔ یہی تو ہوا نا، 4 مسلک ہیں فقہ کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو ایک نیا فرقہ وہ ہوا بھئی ان 4 مسلکوں میں تقلید ایک عجیب چیز ہے، حدیثوں کا سمجھنا ایک عجیب چیز ہے، فلاں ہے، ایک ایسا ہم بنائیں گے جہاں پر صرف اور صرف قرآن حدیث کو فالو کیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ 4 کو ختم کیا کرتا، ایک نیا 5واں فرقہ بن گیا۔ تو ایسے ہی ہوگا کہ جن کے پاس جائیں گے ان کے اندر کوئی اچھائی اور کوئی خامی نظر آئے گی، جس کی وجہ سے اچھائی اپنانے کے لیے آگے بڑھے گا، فوراً سامنے شیطان ایک خامی لا کے کھڑا کرے گا، نہیں یہ ایک چیز ہے اس کے واسطے میں پیچھے ہو رہا ہوں، وہاں جانا نہیں جانا، وہاں بیعت ہونا نہیں ہونا، اس کی وجہ سے وہاں بھی رک جائے گا۔ پھر دوسری جگہ جائے گا، وہاں بھی کوئی خوبی نظر آئے گی، پھر ان کی کوئی خامی سامنے شیطان لا کے کھڑا کرے گا، پھر سوچے گا اچھا تو ہے لیکن وہ ایک ویک پوائنٹ ہے، اس کی وجہ سے میں رکا ہوا ہوں۔ ان کے شیخ جنہوں نے انہیں اجازت دی، خلیفہ بنایا، ان کو وہ ویک پوائنٹ نظر نہیں آیا،
یعنی شیخ کو اپنے خلیفہ میں اجازت دیتے ہوئے کوئی عیب نظر نہیں آیا، مرید کو مرید ہوتے ہوئے خلیفہ میں شیخ میں عیب نظر آ رہا ہے، یعنی بڑا اعتماد کر کے ان کو اجازت دے رہا ہے، اور اس کو وہ عیب سلسلہ چلانے کے لیے، سلوک میں افراد کو لے کے چلنے کے لیے عیب نظر نہیں آ رہا۔ اس ایک بندے کو اپنی اصلاح کی غرض سے کسی کے ہاں بیعت ہونا ہے، اس کو یہ عیب نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نمبر دے رہا شیخ کو کہ میں یہ نمبر کے ہیں یہ شیخ صاحب، اس کے حساب سے میں چل سکتا ہوں نہیں چل سکتا ہوں، اپنا نمبر بھول گیا کہ میری حیثیت کیا ہے۔ تو حضرت نے ذکر کیا اس سے دل جمعی میں انتشار کا اندیشہ ہے کہ آپ ایک سوئی سے ایک جگہ پر چل نہیں سکتے۔ پھر ارشاد نمبر 39، مرید کو چاہیے کہ شیخ کے کپڑے اور جوتا وغیرہ نہ پہنے، ان کے بستر پر نہ بیٹھے، ان کی تسبیح مصلی استعمال نہ کرے، ان کے خاص برتنوں میں کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے۔ اس طرح بے تکلفی بڑھ کر شوخی پر منتج ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر شیخ ان چیزوں کے استعمال کی خود اجازت دے دیں تو پھر ٹھیک ہے۔ شیخ کے منتسب اور متعلق جو بھی چیزیں ہیں اس کا احترام ضروری رہتا ہے تاکہ ادب ملحوظ رہے۔ نہیں ہمارے شیخ صاحب ایسا کچھ بھی نہیں بولتے، بیٹھو کوئی مسئلہ نہیں، ان کی کرسی پر بھی بیٹھ سکتے، ان کی جگہ پر بھی بیٹھ سکتے، ان کی کوئی خاص جگہ ہی نہیں، بہت متواضع ہمارے شیخ صاحب، کہاں جہاں ہے وہاں بیٹھ جاتے، ان کی کوئی خاص مسند ہی نہیں ہے، سب کو لے کے چل جاتے۔ تو ایسے موقع پہ شیخ صاحب کو بھی تھوڑا ٹرا ہونا پڑتا ہے، اتنے بھی زیادہ متواضع مت بنو کہ مریدین یہ سمجھنے لگ جائیں کہ بھئی ہم بھی جسارت کر سکتے ہیں۔ وہ تواضع مرید کے سامنے نقصان دہ ہے جو مرید کو جری کر دے۔ اور تواضع کے لیے اظہار ضروری نہیں ہے، تواضع کے معنی رکوع میں جانا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، تواضع کے معنی حق کو قبول کرنا ہے، وہ صفت ہے آپ کے اندر۔ اب بیٹھو آرام سے، اوپر بیٹھو، مسند بنا کے بیٹھو، ٹھاٹ سے رہو، ٹھاٹ باٹ سے رہو، مسئلہ کیا مسئلہ ہے اس سے، اور قبول حق کی صفت کے ساتھ رہو۔ تو ایسی بھی تواضع جیسے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے، نئے استاذ کا تقرر ہوا ندوۃ العلماء میں، تو وہ ایسے ہی تھے بیچارے بھولے بھالے، پہلے دن سبق میں گئے تو طلباء نے کہا ماشاءاللہ آپ بڑے ماہر ہیں، عربی آپ کی بہت زبردست ہے، ہم نے سنا آپ پڑھنے کے زمانے میں بہت معیاری اور پوزیشن سے کامیاب ہوتے تھے۔ تو اب وہ بیچارے پہلے نئے مدرس تھے، تو کہنے لگے ارے میری کیا حیثیت ہے، میں تو ناچیز ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں تو بس تمہاری طرح ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ یہ طلباء کے سامنے بولے، حضرت علی میاں گزرتے ہوئے سنے، بعد میں دفتر میں بلا کے کلاس لیے، میں ادنا طالب علم ہوں، میں تمہاری طرح یہ بے حقیر ہوں، بے حیثیت ہوں، یہ سب ہیں، تو آپ تشریف لے جائیے، ہم ادنا اور فقیر بے حیثیت کو مدرس بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ ساری تواضع کی باتیں آپ اپنی جگہ پر رکھیں، طلباء کے سامنے آپ استاذ بن کر رہیں، طلباء کے سامنے آپ بحیثیت استاذ رہیں، ورنہ آپ کی یہ تواضع ان کو جری کر دے گی، نقصان آپ کا کچھ نہیں ہوگا، ان کا نقصان ہو جائے گا، یہ بے ادب بن جائیں گے۔ اب ان کی یہ بے ادبی ان کو محروم کر دے گی۔ آپ اگر وہ لمٹ رکھتے، وہ حد بندی رکھتے تاکہ یہ لمٹ کے راس نہ کریں، تو پھر یہ اپنے اصول پر رہتے، اور پھر جہاں رکے رہنا وہاں رک کے آداب کی رعایت کے ساتھ چلتے تو نقصان سے بچے رہتے۔ اس لیے اتنا زیادہ شیخ کو بھی نہیں متواضع ہونا چاہیے، اور نہ مریدوں کی اتنا جری اور بے تکلف ہونا چاہیے، شیخ کے سامان اور شیخ کی چیزوں کا بے تکلف استعمال کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان آداب کی رعایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔